نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. قائدین تحریک منہاج القرآن، جملہ شرکاء اور حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لطف و کرم اور انعام ہے جس کی توفیق اور عنایت سے ہم لوگ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں جمع ہوئے۔ آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں 25 رجب ہے اور کل 26 اور 27 رجب کی درمیانی شب وہ مبارک رات ہے کہ جس شب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تاریخ انسانی کا وہ سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کی مثال حضور سے پہلے نہ کسی نبی کی زندگی میں ملتی ہے، نہ اس کے بعد قیامت تک آنے والی انسانیت میں دوبارہ ایسا معجزہ رونما ہوگا۔ اہلیان اسلام اور اہل ایمان کے لیے یہ شب باعث مسرت اور عید کی طرح ہوا کرتی ہے، جس کو اہلیان اسلام محبت و شوق کے ساتھ منایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، رفعتوں اور اللہ رب العزت کی ان پر عنایات اور لطف و کرم کو اسی طرح عمر بھر عید کی مانند منانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اس سے پہلے کہ ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ معجزہ کیا ہوتا ہے یا کس شے کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، معجزہ در حقیقت وہ خرق عادت کام ہے جس کا صدور کسی نبی کی ذات سے ہوتا ہے، اور وہ صادر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس نبی کی نبوت پر دلیل بن جائے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو معجزات اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور سچا نبی ہے۔ یعنی معجزات نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ معجزہ اپنی اصل اور ذات میں اتنا عجیب ہو اور عمومی عادت اور نظام سے اتنا مختلف ہو اور نظام سے اتنا مخالف ہو کہ دیکھنے والا مجبور ہو جائے یہ کہنے پر کہ یہ دنیاوی انسانی طاقت اور اسباب سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے اس نبی کی حقانیت اور سچائی کو اللہ رب العزت معجزات کے ذریعے اس امت پر ثابت کرتا ہے جس امت کی طرف اس نبی کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر خرق عادت کام یعنی عجیب کام، عموماً عادت اور نظام سے ہٹ کے کوئی کام اگر کسی غیر نبی سے صادر ہو اور وہ غیر نبی
اپنے ایمان میں، اپنی عبادات میں، تقوی میں، پاکیزگی میں عروج اور کمال بھی رکھتا ہو، یعنی ولی اللہ ہو، تو جب اس سے ایسا خرق عادت کام صادر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ایسی عجیب شے اس کا صدور اللہ کے نبی کی ذات سے ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جب ان معجزات کو دیکھتے ہیں تو عموماً علماء محققین معجزہ کو 6 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں کہ 6 طرح کے معجزات انبیاء کرام سے یا اللہ کے نبی سے صادر ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک قسم وہ معجزہ ہے جو بذات خود یعنی اپنی ذات میں ایک ایسی عجیب شے ہو جو اسباب سے مختلف ہو، اسباب پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو اور اس کا ظہور ہو جائے، نہ حالات اس کا تقاضا کرتے ہوں، نہ نظام دنیا ویسا ہو، اور اس سے ہٹ کے کوئی چیز اللہ کے نبی سے رونما ہو جائے، تو وہ پہلی قسم ہے۔ مثال کے طور پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا۔ اب یہ انسانی طاقت کی شے نہیں ہے، تو یہ پہلی قسم ہے معجزے کی۔ یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ید بیضا عطا فرمایا، یا آپ کے عصا مبارک کو اللہ رب العزت نے سانپ کی شکل دے دی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا اور ان کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ فرمایا، پیدائشی اندھوں کو بینا کر دیا۔ تو یہ وہ معجزات ہیں جو اپنی ذات میں خود خرق عادت ہیں اور اس کے لیے دنیا کے اسباب اور نظام پر ڈپینڈنسی نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم ہے معجزات کی۔ دوسری قسم معجزات کی یہ ہے کہ وہ امور اپنی ذات میں عجیب نہیں ہے۔ پہلی قسم تو وہ ہے کہ جو عموماً انسان سے صادر نہیں ہوتے، اپنی ذات سے عجیب ہے۔ جیسے یہ انسان نہیں کرتا کہ زمین پر بیٹھے ہوئے اپنی انگلی سے چاند کو ٹکڑے کر دے، تو عموماً یہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ اپنی ذات میں معجزہ ہے۔ دوسری قسم معجزات کی وہ ہے غزوہ خندق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے دوسری قسم کی کہ یعنی واقعہ عجیب نہیں ہے، لیکن جن حالات میں وہ رونما ہوا ہے وہ عجیب ہے، اس لیے معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ خندق کا موقع ہے، اب کفار و مشرکین عدد میں زیادہ ہیں، طاقت میں ہیں، خیمے نصب ہیں۔ اس وقت موسم آندھی کا نہیں ہے، موسم آندھی کے بارے میں خبر نہیں دیتا، لیکن اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، اور اچانک یکا یک ایک اتنی تیز آندھی چل پڑتی ہے کہ وہ جو کفار کے خیمے نصب ہیں وہ اڑ کے دور جا گرتے ہیں۔ تو اس آندھی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی جاتی ہے، تو وہ معجزہ بن جاتا ہے۔ کہیں بدر کے اندر 313 صحابہ ہیں اور دوسری جانب کفار کا اتنا جرار لشکر ہے اسلحے سے لیس، تو عمومی اسباب نہیں بتاتے کہ 313 ان کو کیسے شکست دے سکتے ہیں، لیکن پھر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ 313 نہ صرف ان کو شکست دیتے ہیں بلکہ ان کو قتل کرتے ہیں اور گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ دوسری قسم معجزات میں سے ہے کہ جنگیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں ہاری بھی جاتی ہیں، جنگیں جیتی بھی جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک خاص مدد و نصرت کے ساتھ ایسے واقعہ رونما ہو جائے کہ حالات اس کے خلاف تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انٹرونشن سے وہ واقعات اور حالات بدل گئے، اس لیے دوسری قسم معجزے کی ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے معجزات کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی واقعہ عجیب نہیں ہوتا، ویسے واقعات دنیا میں ہوا کرتے ہیں اور حالات بھی عجیب نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام کی اللہ رب العزت دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ وہ بھی انبیاء کرام کا معجزہ ہے جس کو تیسری قسم بتایا جاتا ہے۔
نہ جانے کتنی آفات و بلیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ٹل جایا کرتی تھی، کئی تکالیف اور پریشانیاں آتی ہوئی ٹل جایا کرتی۔ یہ تیسری قسم ہے کہ وہ اجابت دعا انبیاء کرام کی جو ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے، اور کئی بار وہ اتنا عجیب ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو معجزہ بنا دیتا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ تیسری قسم ہے معجزات کی جو انبیاء کرام سے ظہور ہوا کرتے ہیں، اور بہت سے انبیاء کرام معروف ہے اجابت دعا جو ہے، دعا کی قبولیت ان سے مقصود تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کثرت سے روایت ہے کہ جس کے لیے جو دعا آپ فرماتے، چاہے اس کے حق میں ہو یا خلاف ہو، اللہ پاک اس کو فوری قبولیت سے شرفیاب فرما دیا کرتا۔ چوتھی قسم معجزے کی یہ ہے کہ نہ اپنی ذات میں وہ واقعہ عجیب ہے، نہ حالات عجیب ہیں، اور نہ اس میں دعا کا عمل دخل شامل ہے۔ یعنی پہلی تینوں قسمیں نہ ہوں پھر بھی واقعہ معجزہ بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہے اور اللہ کا نبی واقعہ ہونے سے پہلے غیب کی خبر دے دے، وہ چوتھی قسم ہے معجزے کی۔ اور عموماً انبیاء کرام کی زندگیوں میں یہ غیب کی اخبار امت کو دینا یہ عمومی تھا اور ثابت ہے، تو یہ بھی ان کے معجزات تھے۔ مثال کے طور پہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز مدینہ منورہ سے باہر تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو بڑی تیز آندھی چلی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آندھی مدینہ منورہ کے ایک منافق کو ہلاک کرنے کے لیے چلی ہے۔ اب وہ مدینہ منورہ سے باہر بیٹھے، جب وہ آندھی چل کے ختم ہو گئی، صحابہ کرام واپس مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ وہ ایک منافق جو تھا وہ اس آندھی کے نتیجے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اور نہ جانے اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں کہ جیسے صحابہ کرام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات سے پردہ کشائی فرما دی اور لوگوں پر عیاں فرمائے اور ظاہر فرمائے، پھر جس کا جتنا نصیب تھا اس نے یاد رکھا، باقی بھول گئے۔ تو یہ بھی معجزہ کی قسم ہے۔ پانچویں قسم معجزہ کی کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے روضہ اقدس سے جن باتوں کا ظہور ہو، وہ بھی جاری معجزہ کی مانند ہے۔ جیسا کہ ہم نے روایات میں سن رکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے یہ تعلیم فرمائی صحابہ کو، اور پھر یہ معمول رہا صدیوں تک کہ جب مدینہ منورہ میں بارش نہ ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد مبارک پر کھڑکی ایک ہوا کرتی تھی، اسے کھول دیتے اور اللہ پاک اسی وقت بارش عطا فرما دیتا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کا معجزہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جاری ہے۔ تو یہ پانچویں قسم ہے۔ اور چھٹی قسم معجزات کی کیا ہے؟ چھٹی قسم معجزہ کی ہے کہ جو کرامات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء سے صادر ہوتی ہیں، وہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے وہ معجزہ کیسے ہے؟ وہ معجزہ اس لیے ہے کہ ہم نے جانا کہ معجزہ کی تعریف کیا ہے۔ معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ نبی کی نبوت کی تصدیق پر دلیل معجزہ ہوا کرتا ہے۔ تو جب کوئی کرامت غلام سے صادر ہو تو وہ مالک کی حقانیت پر دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو آج قیامت تک اب کرامات کا ظہور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کے علاوہ کسی امت کے افراد سے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ہی دلیل ہے کہ اب قیامت تک حضور کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، قیامت تک حضور کی نبوت حق ہے، سچ ہے، اور جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں اپنے آپ کو فنا کرے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں کاملاً داخل ہو جائے گا، تو پھر جو وہ اس سے خرق عادت کام صادر ہوگا وہ ہر کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور حضور کی حقانیت پر ہی دلیل ہے۔
کہ مالک کا غلام ایسا ہے تو مالک کیسا ہوگا. تو یہ دلیل بن جاتی ہے نبوت پر. تو یہ 6 قسمیں بیان فرمائی ہیں علماء محققین نے کہ معجزات کو ان 6 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اب اس میں خاص نکتہ کہ یہ جو انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے جاتے رہے، اب ان کی نوعیت جدا جدا ہے. تمام معجزات ایک سے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ معجزہ کسی خاص قوم میں اس نبی کی نبوت کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وقوع پذیر ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کرے. اور کوئی ورطۂ حیرت میں تبھی مبتلا ہوتا ہے کہ جب وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ انسانی استطاعت سے باہر ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھنے سے ہی قاصر ہو کہ یہ انسانی استطاعت سے باہر ہے تو اس کو ورطۂ حیرت میں مبتلا نہیں کرے گا واقعہ. اور ورطۂ حیرت میں جب مبتلا نہیں کرے گا تو وہ نبوت پر دلیل کیسے بنے گا؟ اس لیے مختلف انبیاء کرام کو اللہ پاک نے مختلف معجزات دیے، اور اس کی وجہ اس قوم کا خاص مزاج اور اس قوم کی خاص صلاحیت تھی. مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ید بیضا کا معجزہ دیا یا عصا کا معجزہ دیا کہ آپ نے عصا پھینکا تو وہ جو جادوگر تھے ان کی رسیاں اور سانپوں پر غالب آ گیا. اب وہ دور تھا جہاں پر سحر اور جادوگری اپنے عروج پر تھی، یعنی وہ علم جادوگری کا اپنے کمال پر پہنچا ہوا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہے اور جادو کے سوا کیا ہے، کیونکہ وہ علم اپنے کمال پر تھا. تو اللہ رب العزت نے اس دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے وہ تھے کہ وہ جادوگر بھی دیکھ کر ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوئے اور کہہ اٹھے کہ یہ اللہ کے بندے کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ وہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے. تو ان کو یہ خاص طرح کے معجزے اس لیے دیے کیونکہ وہ دور جادوگری کا تھا اور اس علم کے کمال کا تھا. تو اس سے متعلق معجزات عطا کیے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہمارے علم کی انتہا کہاں ہے اور اس سے آگے پھر اللہ رب العزت کی عطا کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو وہ تبھی سمجھے، اس لیے سجدہ ریز ہو گئے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے. وہ پیدائشی اندھے کو بینا کرتے، کوڑی کے مریض کو شفا یاب کرتے اور مردے کو زندہ کرتے. اب یہ خاص معجزات یعنی میڈیکل سائنس کے متعلق عطا کیے جا رہے ہیں. اب یہ معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگری کے حوالے سے نہیں دیے گئے. اب ان کو تینوں معجزات میڈیکل نوعیت کے عطا کیے. کیونکہ یہ وہ دور تھا، تاریخ کی کتب بتاتی ہیں کہ جو علم الطب ہے وہ اپنے عروج اور کمال پر تھا. اس زمانے میں جو اطباء تھے، ڈاکٹرز تھے، وہ اتنے ماہر تھے کہ بڑی بڑی امراض کا اس زمانے میں تشخیص کر کے انہوں نے علاج دریافت کر لیا تھا، اور وہ اپنی میڈیکل سائنس پر بڑا اعتماد کیا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے. اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس دور میں بھیجا تو ان کو میڈیکل سائنس کے متعلق معجزات عطا فرمائے. کیوں؟ تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہم جتنی بھی مہارت حاصل کر کے جو 3 کام نہیں کر سکے وہ یہ اللہ کا نبی کرتا ہے. تو وہ جو میڈیکل سائنس میں اپنی انتہا کو پہنچے تھے، ان سے پیدائشی اندھے کو بینا کرنے کا حل نہیں تھا، کوڑی کے مرض کو شفا یاب کرنے کا حل نہیں تھا، اور مردہ زندہ کرنے کا حل نہیں تھا. باقی وہ تمام امراض پر غلبہ رکھتے تھے. تو اللہ پاک نے وہ تینوں کام معجزے کی صورت میں اپنے نبی سے کروائے تاکہ وہ جان لے کہ انسان کی طاقت کہاں ختم ہو جاتی ہے اور اس سے آگے جو کچھ ہے وہ رحمان کی طاقت ہے. تو پھر اللہ پاک نے وہ تینوں کام معجزات کی شکل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کروائے. نتیجتاً وہ اس زمانے کے ڈاکٹرز وہ ورطۂ حیرت میں مبتلا رہ گئے، ششدر رہ گئے،
اور یہاں تک کہ کئی ڈاکٹرز اس زمانے میں یہ معجزات دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے. اسی طرح سیدنا صالح علیہ السلام کا معجزہ ہم وہ اونٹنی والا دیکھتے ہیں. اب ان کو نہ میڈیکل سائنس سے متعلق یہ واقعہ دیا گیا، نہ جادو سے متعلق کوئی امر معجزے کی شکل میں دیا گیا. ان کو یہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ کیوں دے دیا؟ وہ اس لیے کہ وہ دور مشہور تھا سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کے لیے، کہ اس دور میں وہ قوم جانی جاتی تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اس سے نہ جانے کیسی کیسی شکلیں نمودار کر دیتے ہیں، اور وہ سنگ تراشی اور مجسمہ سازی، بڑے بڑے انمول مجسمے بنایا کرتے تھے پتھر کو کاٹ کر، اور اتنا فن رکھتے تھے کہ تاریخ کی کتب کہتی ہیں کہ وہ اصلی جیسا کر دیتے تھے. اتنا دیکھنے والا اسٹیچوز کو دیکھ کے سمجھتا کہ شاید یہ زندہ ہو سکتی ہے، شاید ایسی مہارت رکھتے تھے. لیکن ان سے اس اسٹیچو سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ان کا بنایا ہوا سنگ تراشا ہوا بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا. اللہ پاک نے ان کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے پھر جو معجزہ سیدنا صالح علیہ السلام کو دیا، انہوں نے اشارہ کیا پہاڑ کی طرف اور کہا اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نمودار ہو جائے. انہوں نے کہا تم پہاڑوں کو کاٹ کے زندہ جیسا شے بناتے ہو، میں نے اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی، اور پھر اونٹنی نہیں برآمد کی، اس کا بچہ بھی برآمد کر دیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. اور اس کو دیکھ کر سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ان پر ایمان لے آئی. تو یہ معجزہ عطا فرمایا. تو حاضرین گرامی، یہ چند مثالیں میں نے عرض کی جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ معجزات مختلف نوعیت کے اللہ پاک عطا فرماتا رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ایسے جنرلائزڈ نہیں دے دیتا تھا، مقصد دعوت تھی، جس سے جو کام لینا مقصود تھا، اور جیسی قوم میں اللہ کا نبی آتا تھا اس قوم کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے ویسا معجزہ عطا فرماتا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور تو کسی ایک زمانے کے لیے فقط نبی نہیں ہے، حضور تو اب ہر زمانے کے نبی ہیں. حضور تو تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں، اور حضور کسی ایک عالم کے نبی نہیں ہے، حضور تو سید العالمین ہیں حضور. اور پھر حضور کا زمانہ تو اب قیامت تک چلنے والا ہے. تو اس لیے ضروری تھا کہ جب اللہ رب العزت تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائے، تو حضور کو پھر ہر مزاج، ہر رنگ و نسل، ہر سائنس، ہر تحقیق، ہر عوالم کے حوالے سے معجزہ عطا فرمائے. کیونکہ اب حضور کا مخاطب کوئی ایک قوم نہیں تھی، حضور کا مخاطب تمام اقوام و ملل تھی. حضور کا مخاطب اب آنے والا ہر دور تھا، حضور کا مخاطب ہر سائنس تھی، حضور کا مخاطب ہر طبقہ معاشرہ. تو اس لیے ضروری تھا کہ پھر حضور کے وجود مسعود سے ہر طبقہ ورطۂ حیرت میں پڑے. پھر ضروری تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر ہر قوم ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو دیکھ کر قیامت تک آنے والی ہر سائنس ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جائے. اس لیے حضور کو وہ تمام معجزات عطا فرمائے گئے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی ہر ایک ادا، حضور کا جسم مبارک سے لے کر حضور کا حسن، حضور کی رنگت، حضور کی نگاہ، حضور کا چلنا بیٹھنا، اخلاق، اٹھنا، حضور کا عطا کرنا، ہر شے اپنی ذات کے اندر معجزات کی ایک دنیا رکھتی. جو قرآن اللہ پاک نے حضور پر نازل کیا، اس کی ایک ایک آیت خود اپنے اندر معجزات کا ایک دفتر رکھتی. یہ حضور سے پہلے کسی اور نبی کے ساتھ معاملہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا. یہاں تک کہ اوائل زمانہ میں پھر معجزات کا ظہور انبیاء کرام سے بعثت کے بعد ہوتا آیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو معجزات کا ظہور بعثت سے پہلے آپ کے سن طفلی میں بھی ہوا ہے.
وہ راہب کا واقعہ یاد کریں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قافلے میں تشریف لا رہے ہیں اور ایک بادل حضور پر سایہ کرتا ہے، تو وہ بھی معجزہ کا ظہور تھا، اور جو بعثت سے پہلے ہو رہا ہے تو اللہ پاک یہ عمل فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ مشہور و معروف واقعات ہیں، مثال کے طور پر اپنے دور کے رستم زماں، بڑے بڑے معروف پہلوان، اب جسم اقدس کا معجزہ کہ بڑے بڑے معروف پہلوان جن کا کام کشتی کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کشتی فرماتے ہیں تو ان کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ جو عمومی کشتی اور ریسلنگ نہیں کرتے تو وہ یہ عمل انجام نہیں دیتے، لیکن حضور کے جسم اطہر کا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے ان سے وہ عمل بھی کروا لیا۔ کہیں آپ، ہم پہلے ذکر کر چکے، چاند کو 2 ٹکڑے فرماتے ہیں، کہیں گزرے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں، کہیں آپ غزوہ خندق کے موقع پر ایک چٹان پر چوٹ لگاتے ہیں تو آپ روم اور فارس کے اندر اپنی امت کو، امت مسلمہ کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ معجزات رونما ہوتے ہیں۔ کہیں آپ کی انگشتان مبارک کے درمیان سے پانی چشموں کی طرح رواں ہوتا ہے، کہیں تھوڑی سی کھجوروں سے پورے پورے لشکر کو سیراب فرما دیتے ہیں، کبھی تھوڑے پانی سے لوگوں کی پیاس بجھا دیتے ہیں، ہزارہا افراد کی، اور نہ جانے کون کون سا معجزہ رونما ہوتا چلا گیا۔ اب کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب خاص نقطہ اس میں یہ ہے، تمام عالمین کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، اور حضور کا مطیع اللہ پاک نے انسانوں کے ساتھ حیوانات کو بھی فرمایا، جمادات کو بھی فرمایا، نباتات کو بھی فرمایا، اور تمام مخلوقات کو فرمایا۔ تو اطاعت تبھی کوئی کرتا ہے جب کوئی کسی کی نبوت کو مانتا ہے، نبوت کو تبھی کوئی مانتا ہے جب اس نبوت پر دلیل دیکھتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ظہور تمام عوالم میں بھی ہو۔ اب یہ کام باقی انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا، انہوں نے انسانوں سے متعلق معجزات ہی عموماً کر کے انسانوں کو دکھائے ہیں، لیکن حضور تو تمام مخلوقات کے لیے نبی تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہیں حیوانات سے متعلق معجزات عطا کیے کہ اونٹ آ کر حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تاکہ حیوانات بھی جان لیں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ کہیں ہرن کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضور کے آگے آ کر ناچتی ہے تاکہ حیوانات جان لیں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گدھے کا کلام سنتے ہیں، کہیں بھیڑیا آپ سے کلام کرتا ہے اور آپ کی نبوت پر شہادت دیتا ہے، کہیں پرندے آپ کی نبوت پر شہادت دیتے نظر آتے ہیں۔ غرض حیوانات کے اندر بھی ان معجزات کا ظہور ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شجر حجر درخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سے مجھ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر شجر و حجر مجھے دیکھ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ سلام بھیجتے ہیں۔ یہ معجزات کا ظہور ہے۔ کہیں پر پہاڑ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز اور ندا دیتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ندا سنتے ہیں۔ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے اور ایک پہاڑ پر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تو وہ پہاڑ بول پڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر نہ تشریف لائیں، مجھ پر کوئی جگہ امن والی نہیں ہے۔ وہاں پر دشمن گھات لگا کر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ پر تشریف لائے تو عین ممکن ہے کہ دشمن آپ کو ایذا پہنچائے، اور اگر مجھ پر آپ کو تکلیف پہنچی تو اللہ پاک مجھ پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا جیسا کسی پر عذاب نازل نہ ہوا۔ تو سامنے دوسرے پہاڑ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر تشریف لے آئیں، تو آپ حفاظت میں ہیں۔ تو یعنی پہاڑ حضور سے کلام کرتے، حضور ان کی بات سنتے۔ تو یعنی شجر بھی حجر بھی کہیں حضور تقاضا کرتے رفع حاجت کے لیے تو درخت جا کر پردہ کر دیتے، حضور کے لیے دیوار بنا دیتے۔
تو یہ سارے معجزات حیوانات میں، نباتات میں اور تمام مخلوقات کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ظہور پذیر ہو رہے ہیں، تاکہ ہر عالم جس کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر تشریف لائے ہیں، رسول بن کر تشریف لائے ہیں، ہر عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر دلیل قائم ہو جائے۔ پھر ہم معروف واقعہ سنتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں وہ جو تنا تھا کھجور کا، وہ روتا رہا، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے تنے کو یوں زندہ کر دینا کہ اس کی آہ و فغاں باقی سب لوگ بھی بیٹھے ہوئے سنیں۔ انسان پہلے کیونکہ زندہ ہوتا ہے، اسے پھر زندہ کر دینا عجیب ہے، لیکن اتنا عجیب نہیں ہے کہ جتنا کوئی شے جس کا معمول اور عادت زندگی نہیں ہے، اس کے اندر سے آہ و فغاں کی آواز کوئی سنے اور وہ روئے کسی کے فراق کے اندر، اس کو رونا نصیب ہو جائے، تو فرمایا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ ایسے ہی کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر پتھر سے 12 چشمے برآمد فرما دیے، فرمایا کہ یہ بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے جتنا بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک کے درمیان سے پانی کا روا ہونا، کیونکہ پتھروں سے چشمے نکلا کرتے ہیں، انگلیوں سے نہیں نکلا کرتے۔ اس لیے یہ بڑا معجزہ ہے کہ انہوں نے پتھر پہ عصا مارا تو نکلا، گوشت پوست اور ہڈیوں سے چشمے نہیں نکلا کرتے۔ یہ بڑا معجزہ ہے جو اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح جو معراج کا واقعہ ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کرام کو اللہ پاک جب معجزات دیتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے خاص قوم اور طبقے کو ورطہ حیرت میں مبتلا کرنا۔ اب حضور قیامت تک آنے والے دور کے لیے ہے، تو حضور کو یہ معجزہ معراج کیوں عطا فرمایا؟ یعنی حضور کے زمانہ اقدس سے پہلے کسی اور نبی کو آسمانوں سے متعلق معجزات نہیں عطا ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہوئے اور اب قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں ہونا، اور حضور کو پہلے کہیں آپ کی انگشت مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کروائے، کبھی سورج کو پلٹایا، اور کبھی پھر لائٹ کی سپیڈ سے سپیس اور اس سے پرے سفر کروایا۔ تو حضور کو یہ سماوات سے متعلق معجزات اس لیے عطا کیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ جادوی علم کی انتہا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ علم الطب اپنی انتہا پر تھا، سیدنا صالح علیہ السلام کا دور آیا تو مجسمہ سازی کا علم اپنی انتہا پر تھا۔ تو اللہ پاک جانتا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد قیامت تک اب یہ دور سائنس کا ہے، اب اس کے اندر آنے والی اقوام اور ملل جو ہے وہ سائنس میں ترقی کریں گی، سپیس کو ایکسپلور کریں گی، سپیس کے اندر سفر کریں گی، اور سپیڈ آف لائٹ کی باتیں کی جائیں گی، ٹائم اور سپیس کی باتیں کی جائیں گی، خلا میں سفر کی باتیں کی جائیں گی، نئے سیاروں کو مسخر کرنے کی باتیں کی جائیں گی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سپیس کے متعلق معجزات کا ظہور کثرت سے ہوا، کیونکہ حضور کے معجزات اب دلیل اور دعوت تھے قیامت تک آنے والے طبقات کے لیے۔ اب حضور دعوت تھے اور حضور کے معجزات نے دلیل بننا تھا ان اقوام کے لیے جنہوں نے قیامت تک آنا ہے، اور ان کا سبجیکٹ اب سائنس ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ معراج عطا کیا گیا کہ قیامت تک جب لوگ سپیڈ آف لائٹ کو ڈسکس کریں اور میس کی ٹریولنگ کو ڈسکس کریں، ثقیل اور لطیف کو ڈسکس کریں، اس وقت ہر کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس طرف محنت بھی کر رہا ہو اور ساتھ تعجب کا شکار بھی ہو کہ 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ کیسے سفر فرمایا تھا،
اور یہ کروڑ ہا سال کی مسافت کا سفر چند لمحوں میں کیسے فرما لیا تھا. وہ دور جس کے اندر لوگ آ کر بلیک ہولز اور وائٹ ہولز اور وارم ہولز کی ڈسکشن کر رہے ہوں گے، وہاں پر وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ چند لمحوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالمین پر سے کیسے گزر گئے تھے. تو وہ سائنس کو سمجھنے والے لوگوں کے لیے معجزہ معراج کو اللہ پاک نے دلیل کروایا اور ثابت کروایا. اور حاضرین گرامی، تو دو باتیں اہم ہم نے سمجھی. ایک یہ کہ حضور کے معجزات کا تمام عوالم میں ظہور، کیونکہ ہر عالم کے لیے حضور نبی ہے. اور دوسری بات کہ جس طبقے کا جو سبجیکٹ ہے اس طبقے کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے کے لیے ویسا معجزہ عطا کیا گیا. اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے واقعہ معراج عطا فرمایا. اب واقعہ معراج کا اختتامی چند لمحات کے اندر کچھ ذکر کرتے چلیں. اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے اور معراج بھی کہا جاتا ہے. اسراء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں لفظ اسراء اللہ پاک نے استعمال فرمایا، اور معراج اس لیے کہا جاتا ہے، وہ حدیث مبارکہ جس سے یہ واقعہ ثابت ہے اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے اس سے معراج لفظ نکلتا ہے، تو اس لیے اس کو معراج. تو یہ دونوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس واقعہ کے لیے. اور اس کے اوپر مختلف ائمہ کرام نے صحابہ کرام کی روایات کو جمع کیا اور 45 صحابہ کرام تک جمع کیا جنہوں نے اس حدیث معراج کو روایت کیا. یعنی اتنی تواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی. اس کے اوپر مختلف ائمہ بزرگان دین نے، جس میں ابن قتیبہ ہیں، اس طرح ابن عبد البر ہیں، امام رافی ہیں، امام نووی ہیں، ان کا اتفاق ہے اور بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہجرت مدینہ کے درمیان، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے واقعہ وقوع پذیر ہوا اور رجب کے مہینے میں. پھر آگے شیخ محدث عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ وہ آگے تاریخ کا تعین بھی کرتے ہیں کہ 27 رجب پر عموماً اتفاق ہے علماء اور اسکالرز کا کہ یہ واقعہ 27 رجب کو رونما ہوا. اس کے اندر علماء اہل سنت جمہور اس پہ اتفاق رکھتے ہیں بلا اختلاف کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت بیداری میں جسم کی آنکھوں کے ساتھ معراج اور اپنا دیدار عطا فرمایا. اور اس کے اوپر مختلف صحابہ کرام اس کے اوپر دلیل قائم فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، جس میں حضرت عبداللہ بن حارث ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت کعب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور کثیر تعداد صحابہ کرام کی ہے جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو معراج جسمانی تھی، یعنی بذریعہ خواب نہیں تھی. اگر کوئی لوگ اس طرح کی بات کریں کہ معراج بذریعہ خواب تھی، نہیں، یہ معراج جسمانی تھی اور اللہ رب العزت نے اپنا دیدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور بعد میں آنے والے ائمہ کرام جن میں حضرت امام احمد بن حنبل سمیت بڑے جلیل القدر ہستیاں ہیں، وہ بھی اس بات پر اعتقاد ایسا ہی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات جسم کی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار عطا فرمایا. اور اس پر کئی بار صحابہ کرام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے جوش سے جھوم اٹھتے تھے یہ بات کہہ کر کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا اور ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا. یہ وہ بات کہہ کر ایک زوردار نعرہ لگا کر صحابہ کرام مجلس سے اٹھ کے جھوم اٹھا کرتے تھے اس کیفیت کے ساتھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر اس انعام و اکرام کے شکرانے کے طور پر مختصراً واقعہ عرض کرتا چلوں جو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ معراج 27 رجب کی رات
اچانک چھت کھلی اور سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کچھ اور فرشتوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حرم کعبہ میں چلے گئے۔ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شکم مبارک چاک کیا گیا اور آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا اور ایک تشت نور و حکمت کا آپ کے شکم مبارک میں اڈیل دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کا شکم مبارک پھر سے ویسے ہی اس چاک کو بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں ایک سواری لائی گئی جسے براق کہتے ہیں، اور اس سواری پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف سفر فرمایا۔ سواری کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں اس کی نگاہ کی حد تھی وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا تھا، یعنی سپیڈ آف لائٹ تھی۔ براق خود لائٹ تھا، نور تھا، جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری فرمائی۔ بیت المقدس تشریف پہنچے تو وہاں آپ نے براق کو اسی مقام پر باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، تمام رسول اور انبیاء کرام آپ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل کی امامت کروائی۔ وہاں آپ کی شان میں پھر ایک بہت بڑے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، اور وہاں پر آپ مہمان خصوصی کے طور پہ تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، اور انبیاء کرام نے آپ کی شان میں خطاب کیا۔ مختلف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خطاب کرتے۔ پھر وہ تقریب ختم ہوئی اور سب سے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خطاب کیا، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ جد الانبیاء حضور کے جد نے کیا خطاب کیا ہوگا، فخر کیا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو آج دیدار الہی کے لیے جا رہا ہے۔ اس بات پر فخر کیا ہوگا کہ یہ میرا پیارا ہے، یہ میری دعا کا نتیجہ ہے، اس کو میں نے مانگا تھا جس کی اقتداء میں آج تم سب نماز پڑھ رہے ہو، اس کو میں نے مانگا تھا اپنے رب سے کہ آج جس کی شان میں تم خطاب کر رہے ہو تو وہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہی کچھ فرمایا ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا ہوگا تو کیا فرمایا ہوگا؟ یہ فرمایا ہوگا کہ میں نے تو اللہ سے دیدار مانگا تو کلام ملا، دیدار مانگا تو بے ہوشی ملی، دیدار مانگا تو تجلی ملی، لیکن آج قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نصیب پر یہ مولا کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ حضور کی شان میں اجتماع کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے بعد سیدنا جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر پہلے آسمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں سے دوسرے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں تو وہاں سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ دونوں کزنز ہیں اور ان سے کچھ دیر گفتگو بھی ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں تو وہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں تو سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس طرح پھر پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ان تمام آسمانوں پر جب حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں تو یہ تمام انبیاء کرام حضور کی بارگاہ میں یوں سلام عرض کرتے ہیں، سلام ہو اے پیغمبر صالح آپ پر، اور یوں کہتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ اپنی کمر کی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ کے دوست ہیں نا، تو کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں، اور بیت المعمور کے ساتھ اپنی کمر کی ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے۔
اور بیت المعمور وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر وقت ہر روز 70,000 فرشتے ان کو اجازت ملتی ہے اور ان کا نصیب جاگتا ہے کہ وہ اس میں جائیں۔ وہاں سے آگے پھر سدرۃ المنتہا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا جبرائیل امین کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں پر اللہ پاک کی تجلیات کے ایسے انوار برس رہے ہیں کہ اس حسن کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہاں پر سیدنا جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے آگے اب میری مجال نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک خود اپنے محبوب کو وہاں سے آگے اپنے حضور میں لے جاتا ہے۔ وہ حضور سفر فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں مختلف مقامات ہم نے سن رکھے ہیں، بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر اتنا قریب لے گیا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور وہاں پر پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور وہ راز و نیاز کی باتیں اتنی لطیف اور نازک ہیں کہ الفاظ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو بس یہی جاننا کافی ہے کہ مالک میں اور بندے کے درمیان کچھ راز و نیاز ہوا، انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ملاقات پر کچھ تحفے دیے، گفٹس کیے، ان میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات ہیں۔ پھر اپنے محبوب کو خوشخبری دی کہ اب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شرک نہ کرے تو سب کو بخش دوں گا، اور پھر 50 نمازیں عطا فرمائی۔ پھر وہ تحفہ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں، 6 آسمان پر پہنچتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ واپس مولا کی بارگاہ میں جائیں اور عرض کریں کہ مولا تخفیف فرما دے۔ اب یہاں پر دلیل کی بات نہیں ہے، ذوق کی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ معاملہ فرمایا تھا۔ ایک معاملہ تو ہم نے سن رکھا ہے، وہ معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کم و بیش جتنی مرتبہ اللہ سے دیدار کی دعا کی تھی اتنی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بار بار ان کو عطا ہوا۔ لیکن ایک دوسرا معاملہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت سے اپنے دیدار کے لیے بلایا تھا کہ حضور نے مولا کو دیکھا، مولا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے دیکھا۔ تو عین ممکن ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات کچھ طے پائی ہو اللہ اور بندے کے درمیان، موسیٰ میں تیری طرف بار بار بھیجوں گا، تو اپنی پیاس بجھانا، تو پھر اس کو لوٹا کے میری طرف بھیجتے چلے جانا، یوں بار بار آنا جانا رہے گا، تیرا وعدہ بھی پورا ہوگا اور میری خواہش بھی پوری ہوگی، میں اپنے پیارے اپنے محبوب کو بار بار دیکھتا چلا جاؤں گا، تو میں تیری طرف بھیجتا چلا جاؤں گا تو اسے میری طرف بھیجتے چلے جانا۔ تو اس طرح وہ عدد 50 سے کم ہو کے 5 رہ گیا۔ اب کیونکہ حقیقتاً تو نمازوں کے اجر کو حضور کی امت کے لیے گھٹانا مقصود نہیں تھا، اس لیے پھر اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ نمازیں 50 ہیں تو اب بھلے آپ کی امت 5 ہی پڑھے لیکن ان کو اجر 50 کا دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اندر ماجرا کچھ اور تھا، ماجرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار محبت تھا، ماجرا بار بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضور کا دیدار کروانا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار کروانا تھا، تو بار بار آنا جانا رہا۔ اور پھر عالم ملکوت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر فرمائی، اور سیر فرمانے کے بعد آسمانی دنیا پر اور پھر بیت المقدس پہ تشریف لے آئے، وہاں سے براق پر سوار ہوئے اور پھر رات کی ان تاریکیوں میں سفر فرمایا، راستے میں قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا اور دیگر اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے وہ حرم کعبہ میں جا پہنچے۔
اور رات تقریباً ساری باقی تھی، اور آپ آرام فرما ہو گئے. یعنی اتنا سفر بھی ہوا، دیدار بھی ہوا، اور آرام بھی ہوا. یعنی وہ سب کچھ اللہ پاک کو مقصود بھی تھا، اور محبوب کی بے آرامی بھی مقصود نہیں تھی. اور پھر آرام بھی ہوا. جب آرام ہو گیا، صبح بیدار ہوئے تو قریش کو آپ نے رات کا سارا ماجرا سنایا، اور وہ معراج تھی جس نے ان سب کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا. تو اس لیے جو معجزات ہیں یہ لوگوں کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کرتے ہیں، اور جس طرح کا ذوق اور سائنس اس قوم کی ہو ویسا معجزہ عطا کیا جاتا ہے، تاکہ ویسا طبقہ ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جائے. ہاں، ایک نماز بیت المقدس میں ہوئی، ایک نماز آسمانوں میں ہوئی. دونوں کی امامت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی. حضرت کعب احبار بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ شب معراج جب آسمانوں پر تھا تو وہاں پر سیدنا جبرائیل امین نے پھر اذان دی، اور سارے فرشتوں کو اور مرسلین کو پھر جمع کیا گیا، اور وہاں ان کی بھی میں نے امامت کروائی، اور آپ نے انہیں بھی نماز پڑھائی. یعنی زمین پر تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی، آسمانوں میں تمام ملائکہ کی امامت فرمائی، اور تمام عوالم پر سے جب حضور تشریف لے جا رہے ہوں گے، کیونکہ معجزے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس عالم کے لیے نبی بن کر آئے ہیں وہاں پر تصدیق ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ حضور تمام عوالم کے لیے نبی ہیں، اس لیے ہر عالم پر سے گزرے، اور دیکھنے والے دیکھ کر تصدیق کرتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس لیے ہر عالم پر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا. یہ واقعہ معراج ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ عظمتیں، وہ رفعتیں عطا فرمائیں کہ کائنات میں کوئی اور ان رفعتوں کو سمیٹنے کی استطاعت بھی نہیں رکھ سکتا. اور پھر معراج اللہ پاک نے قیامت تک آنے کے لیے اس کو ایسا واقعہ اور معجزہ بنا کر اقوام کے سامنے رکھ دیا کہ لوگ جتنا بھی سائنس میں ترقی کر کے تحقیق کی بلندیوں کو چھوتے چلے جائیں گے، معراج سے نیچے ہی رہیں گے، اور کبھی بھی اس کو ایکسپلور نہیں کر سکیں گے. عین ممکن ہے کہ سائنس پیدائشی اندھوں کو بینا کر دے، عین ممکن ہے کہ سائنس کوڑی کے مریض کو شفایاب کر دے، عین ممکن ہے کہ سائنس ری جنریشن آف آرگنز اور نہ جانے کیسی کیسی ٹیکنالوجیز کے ذریعے ایوالو اس طرح کر کے لوگوں کو زندگیوں کو بدل دے. لیکن معراج جیسا واقعہ سائنس اپنی انتہا کو پہنچ کر بھی نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ. شب اسراء قمر حیرت زدہ پھرتا رہا شب بھر. شب اسراء قمر حیرت زدہ پھرتا رہا شب بھر، بھلایا ڈھنگ ان کی چال نے سیر منازل کا. بھلایا ڈھنگ ان کی چال نے سیر منازل کا، بڑھا اس درجہ روب حسن والا لیلۃ الاسراء. بڑھا اس درجہ روب حسن والا لیلۃ الاسراء، سمٹ کر بن گیا چرخ ایک پایا ان کے محمل کا. حجاب نور تک پہنچا کے آنکھیں ہو گئیں خیرہ، فغاں کرتا ہوا لوٹ آیا قاصد نالا دل کا. والسلام وما علینا الا البلاغ.